سورۃ اللیل آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 11۔ ان آیت کی مبارکہ کی تفسیر و سلیس یہ ہے، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا، یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔ یسرا کا مطلب نیکی ہے، یعنی ہم اس کو نیکی و اطاعت کی توفیق دیتے ہیں اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے 6 غلام آزاد کیے، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، یا آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار کرے گا۔ اسرا تنگی سے مراد کفر و معصیت اور طریق شر ہے، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا راستہ اپناتا ہے، اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں، یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا۔ ذاتی تبصرہ، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان میں وہ تمام مالی عبادات جن کا شریعت میں واضح ذکر، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نفقات، کفارات، بھلائی کے کام، اس کے علاوہ انسانی مدد کی خاطر کیے گئے اخراجات جو یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں، غریبوں، طلباء و طالبات، رشتہ داروں، دوستوں، قرابت داروں، عزیزوں، محلہ داروں، سکول و کالج کے اساتذہ و طلباء، ہسپتالوں کے مریض، تھانہ جیلوں کے قیدی و اسیروں پر کیے جاتے ہیں، یعنی کھانا کھلانا، کپڑے تقسیم کرنا، روپیہ پیسہ سے مدد کرنا، ضروری اجناس کی فراہمی سے مدد کرنا، دوائی، میڈیکل، خون عطیہ سے مدد کرنا، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کر کے مدد کرنا، اسکول، کالج و یونیورسٹی کی فیس ادا کر کے مدد کرنا، دینی مدارس، مسجد، عیدگاہ، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کی محافل، دربار و عرس میں شریک مہمانوں پر خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ مالی اور بدنی عبادات کا مرکب، یعنی حج و عمرہ کا ادا کرنا، عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا، قرآن و حدیث کی تلاوت و بیان و واعظ کا اہتمام کرنا، ان تمام قسم کے نیکی و بھلائی کے کام کرنے کو نہ صرف اچھا سمجھنا بلکہ اس پر عمل در عمل بھی کرنا، علاوہ عظیم محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی زنا، چوری، جھوٹ، بے ایمانی، بد اخلاقی، غیبت، بہتان بازی، بے حیائی، برائی کے کاموں سے بچتے رہنا اور بچاتے رہنا جن کا ذکر شریعت میں کیا گیا ہے۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی حق کے بیان کا جاری رکھنا اور تبلیغ و اشاعت کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال و اسباب کو پیش کرنا اور انتظام کرنے والوں کی تائید و ترویج کرنا، حق تعالیٰ کی سربلندی کی خاطر جہاد و سرحدوں کی حفاظت، اندرونی و بیرونی شر پسندوں، دہشت گردوں اور مجرموں کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں کی معاونت کرنا، زمینی اور آسمانی ناگہانی آفات پر بے قصوں مجبوروں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی مدد و امداد کرنا، اس پر اپنا فریضہ قوم و ملت و بحیثیت امتی محمدی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے نہ صرف انجام کیے گئے بلکہ کرنے کا ارادہ کرنے والوں کے لیے اپنے فضل و کرم سے آسانیاں کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان، نیکی کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے کا ساتھی اللہ تعالیٰ خود ہو جاتا ہے اور ہر کام کو سہل در سہل آسان بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ ایسے افراد کی زندگی میں سکون و اطمینان اس قدر ہوتا ہے کہ مال و اسباب کی کمی یا زیادتی کے برخلاف سکون قلب و اطمینان سے دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، برخلاف وہ شخص ہے جو ان تمام بھلائی کے کاموں میں بخیل ہے، انفاق و واجبات و مستحبات کو ترک کر دینے والا ہے جس چیز کو اللہ نے اس پر واجب کیا تھا۔
اور نفس کی پیروئی میں تمام کاموں کا منکر ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف ذرا بھر بھی توجہ نہیں ہے، اور نہ فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ ہے، اور نہ ہی فرائض کے ترک کر دینے پر عذاب الہی کا خوف ہے، اور نہ سزا اور جزا کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا اور نافرمانی سے اس کی عبودیت کو ترک کر دیا، صحت مند ہوتے ہوئے نماز، روزہ، تلاوت قرآن و حدیث، ذکر اللہ، تسبیح و درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پڑھنا، مال و اسباب ہوتے ہوئے زکوٰۃ و عشر اور حج و عمرہ و قربانی نہ کرنا، صدقہ خیرات و بھلائی و فلاح کے کاموں کو فضول سمجھنا، اپنے مال و وقت کا ضیاع جاننا، یعنی ان عقائد حسنہ کو جھٹلانا جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کر رکھی ہے، اور اپنی زندگی کو دنیا کے کاموں اور فضولیات میں ہر وقت صرف کیے رکھنا، مگن رہنا دنیا کے کاموں میں، دیکھیں مست ہیں دنیاوی زندگی میں، صبح دوپہر شام رات مسلسل اللہ کی نافرمانی کیے جانا، اور اس پر بے پرواہ کے اذان ہو رہی ہے، باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، روزے دار روزہ رکھ کر کام و محنت کر رہے ہیں، مومن اپنے مال کو بھلائی کے کاموں پر خرچ کرتے جا رہے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بے پرواہ مگن ہے دنیا کی زندگی گزارنے میں اور عیش و عشرت اور گناہ کے کاموں میں، اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، کھانے پینے، شاپنگ، انجوائے، موبائل فون و ٹی وی شو اور کھیل کود میں۔ اس قسم کی شریعت سے غداری و غافلانہ زندگی پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس پر برائی و بے حیائی کو عام کر دیتا ہے، مال و زر کی فراوانی کر دیتا ہے، اور برکت کو اٹھا لیتا ہے، مال کم ہو یا زیادہ اس کا مصرف بڑھ جاتا ہے، جس پر وہ کہتا پھرتا ہے بڑا ہاتھ تنگ ہے، ہر وقت مصیبت پڑی رہتی ہے، حالانکہ اس تنگی اور مصیبت کا ذمہ دار یہ خود ہی ہے۔ کچھ لوگ رزق کے بے جا استعمال کی وجہ سے تنگی کا شکار ہیں، اور کچھ کے پاس بلا وجہ رزق کے استعمال پر تنگی کا سامنا ہے کہ انہیں اس بات پر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کام پر خرچ زیادہ ضروری ہے اور کس پر کم خرچ کرنا چاہیے۔ شکر گزار اور صبر کرنے والا مرد اور عورت ہر حال میں، چاہے وہ تنگی کے دن ہوں یا فراوانی کے دن ہوں، لبی شکر سے غنی رہتا ہے، اور ہر وقت تنگی کا اور ناشکری خدا میں گزاری کرنے والا، چاہے وہ کم آمدنی والا ہو یا امیر انسان ہو، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ جس مال نے اسے سرکش بنایا تھا، جس کی بنا اشاریہ پر وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا اور اس میں بخل کرتا رہا، اس کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی جب وہ ہلاک ہوگا اور اسے موت آئے گی تو نیک عمل کے سوا کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ رہا اس کا وہ مال جس میں اس نے زکوٰۃ و حج عمرہ و قربانی وغیرہ ادا نہیں کیا، تو یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس مال میں اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے نہیں بھیجا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں خرچ کیے جانے والے روپے پیسے کی قدر و قیمت کا بالکل بھی احساس نہیں رہا کہ جس چیز پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیا وہ ہماری ضرورت میں شامل ہے یا خواہش میں شامل ہے۔ مثلا حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یعنی روز محشر اس مال کا مواخذہ نہیں کرے گا جو اس نے اپنی ضروریات اصلی پر خرچ کیا ہوگا، مثلا پیٹ کی غذا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، جسم ستر کے ڈھانپنے کے لیے کپڑے و چمڑے کا استعمال، زمین میں سکونت اختیار کرنے کے لیے گھر، آنے جانے کے لیے سفر میں سواری، بیماری میں دوا و ہسپتال کے انتظامات، اس کے علاوہ وہ تمام اشیاء جو ضرورت اصلی میں شامل ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ان کے برعکس وہ تمام اشیاء جو خواہشات اور عمدگی کی بنیاد پر حاصل کرنے کی خاطر مال کو خرچ کیا جائے تو مواخذہ میں ضرور آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں تاکہ موت کے بعد آخرت کی زندگی میں اجر عظیم کے مستحق ہوں اور دنیا میں بھی سکون و راحت کا باعث بنے۔ النور مقدس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے اور جلد از جلد پہنچ جائے اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ شکریہ۔